یہ نور ہدایت کی فضائیں، یہ ہوائیں، قول خدا کی، قول نبی کی یہ صدائیں۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ لوگ صرف اپنی نیت کو درست کر لیتے ہیں، اور نیت کی درستگی عمل کی قبولیت کے لیے اور اجر کے ملنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، سوال اس کا بھی ہے کہ آپ اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو دو چیزیں بالکل الگ ہیں، ایک نیت کا اخلاص، دوسرا عمل کا اخلاص۔ آپ اس کو توجہ سے نہیں بات کرتے۔ نیت کا اخلاص بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن عمل کا اخلاص ساری جتنی قیدیں ہیں احکام کی اور جو پابندی ہے طریقہ عمل کی، آپ نے کیا عرض کروں؟ نماز کا خشوع، نماز میں صفت احسان، اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھنا، نماز کا منکر سے روکنا، نماز کا واقعہ قابل قبول ہونا، اس ساری موجودات کا تعلق وہ نماز سے ہے۔ نیت کا تعلق صرف اتنا ہے کہ آپ کا ارادہ اللہ کے رضا کا ہو۔ اگر آپ اللہ کے رضا کی نیت سے عمل غلط کر رہے ہیں، آپ کی نیت میں کتنا بھی اخلاص ہو، آپ کا عمل مردود ہو جائے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے جو شرط نیت کے اخلاص کی ہے، وہ شرط عمل کی اخلاص کی۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں، جو شرط نیت کے اخلاص کی ہے، وہ شرط عمل کی اخلاص کی ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، احکام تو اپنی جگہ ہیں، اس کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے زبان سے کہنے میں بھی دونوں چیزیں ہیں، ایک نیت کا اخلاص، ایک نیت کا اخلاص، اور ایک خود کلمہ لا الہ الا اللہ کا اخلاص۔ آپ میری بات پر توجہ سے، گجرات میں ایک قاتل پر تلوار اٹھائی، اس نے کہا کہ بتایا جائے، انہوں نے اس کو غلط کر دیا۔ یہاں سوال نیت کا ہے، یہاں ان کا سوال، یہاں سوال نیت کا ہے کہ آپ نے کلمہ کس لیے پڑھا تھا، تلوار کے لیے پڑھا تھا یا اللہ کے لیے پڑھا تھا؟ میں آپ کو اپنی بات آسان کرنے کے لیے جواب سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مثال تم نے اس کے ظاہر کو دیکھا، تمہیں کیا معلوم کہ اس نے یہ کلمہ اللہ کے رضا کے لیے پڑھا ہے یا یہ کلمہ تلوار سے بچنے کے لیے پڑھا؟ تو یہ ہوا نیت کا، یہ ہوا نیت کا احساس۔ اگلی بات، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے کہنے میں اس کلمہ کے اخلاص کیا ہے؟ کلمہ کے اخلاص یہ نہیں کہ آپ کی نیت کی توبہ، کلمہ کا اخلاص یہ نہیں کہ آپ کی نیت کی ہو۔ کلمہ کا اخلاص جو میں کہنا چاہتا ہوں حدیث کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ آیا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تمہیں حرام سے روک رہا ہے؟ صاحب آیت ہے، آپ نے فرمایا کہ شخص لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابی نے سوال کیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے تو بتائیے۔ آپ نے جواب نہیں فرمایا کہ کلمہ پڑھنے والے کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، آپ فرمایا اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ اپنے کلمہ پڑھنے والے کو حرام سے روکے۔ امام بخاری نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے اور ایمان کے بات کے ساتھ
یہ فرمایا ہے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ جنت کی ایک چابی ہے، اور چابی کے اندر دندانے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی بہت ہی چھوٹا۔ چابی کے دندانے چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں دیکھنے میں۔ اس طرح عقیدے، فرائض، سنن، واجبات یہ دیکھنے میں چھوٹے بڑے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان سب کی اہمیت اتنی برابر ہے کہ ان میں سے چابی کا ایک دندانہ اگر ٹوٹ جائے یا تھوڑا سا گرس کے چھوٹا ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ اس چابی سے تالا کھلتا نہیں ہے، کہ اس کا دندانہ ایک ٹوٹ گیا ہے صرف، بہت آسان کر دیا۔ اس کا ایک دندانہ ٹوٹ گیا ہے، اس کے اگر 100 دندانے بھی ہیں، ان میں ایک ٹوٹ جائے تو 99 دندانوں سے تالا کھلے گا نہیں۔ یہ تو مخلوق کے ہاتھ کے بنائے ہوئے تالوں کا یہ حال ہے۔ تو پھر آپ خود سوچ لیجیے کہ آپ ناقص دین سے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے سارے دندانوں کے بغیر آپ سنت کا تالا کیسے کھول دیں گے؟ امام بخاری نے ایمان کے باب میں سب سے پہلے یہ روایت نقل کی ہے کہ جس طرح چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے اپنے دندانے ہیں۔ میں آپ کو آسان مثال دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابی نے عرض کیا اس کے اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اچھی ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روکے۔ اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے صاف کہ نیت کا اخلاص الگ ہے، کلمے کا اخلاص الگ ہے، نماز کا اخلاص الگ ہے، نماز پڑھنے والی کی نیت کا اخلاص الگ ہے۔ جتنے بھی احکام ہیں معاشرے کے، معاملات کے، عبادات کے، ان سب کا حال یہی ہے کہ نیت کا اخلاص الگ، عمل کا اخلاص۔ اگر اس بات کو نہ سمجھا تو آدمی عمل غلط کرے گا اور کہے گا میری نیت ٹھیک ہے۔ مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے چھپ کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عید کے دن روزہ رکھے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ عالم عمل مخلص ہے یا نہیں؟ کہ یہ عمل تو مخلص ہے، لیکن اس کا عمل قابل قبولی نہیں ہے صرف، بلکہ اس کو اس کے عمل پر گناہ ملے گا۔ عمل پر گناہ ملے گا، عمل پر گناہ ملے گا، حالانکہ یہ اپنے عمل میں مخلص ہے۔ ایک آدمی اثر کے بعد اپنے پڑے چھپ کر گئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سوال اس کا ہے کہ آپ کے عمل کے اخلاص، آپ کے عمل کے اخلاص تو میں نے عرض کر دیا ایک بالکل اصولی بات کہ مسلمان اپنے عمل کے اخلاص سے اور اپنے عمل کے کمال سے مسلمان اس لیے غافل ہو گیا ہے کہ اس نے کبھی بات کو سوچا ہی نہیں کہ میرے عمل کا اخلاص نیت کا ٹھیک ہونا ہے یا میرے عمل کے اخلاص عمل کا ٹھیک ہونا ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ تو بات صاف یہ ہے، صاف بات یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا درست ہونا کافی ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے اس عمل کا درست ہونا شرط ہے۔ فرمایا کہ ہر عمل کا حال یہ ہے کہ اس عمل کا اخلاص روکے گا ہمیں حرام سے۔ صرف نیت کا درست ہونا حرام سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس عمل کا اخلاص وہ ہمیں حرام سے بچائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے سب سے بنیادی عمل وہ نماز کا دیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن نے سب سے پہلے فاتحہ میں استعانت کو
عبادت سے جوڑا ہے، استعانت کو جوڑا ہے عبادت سے، استعانت کو اسباب سے نہیں جوڑا، استعانت کو عبادت سے جوڑا ہے، استعانت کو عبادت سے جوڑا ہے، استعانت کو عبادت سے جوڑا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم جس طرح تیرے غیر کی عبادت کا تصور نہیں کر سکتے، اس طرح ہم تیرے غیر سے استعانت کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ اس طرح تو خالق ہے اور ثنا ہے عبادت کا حقدار، اسی طرح تو خالص ہے اور حقدار ہے استعانت کا، اسے اس سے مدد لی جائے تو یہ مساعد ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تو حکم دیا قرآن میں کہ نماز کے ذریعے مدد کرو، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نماز سے پہلے صبر کا حکم دیا ہے، نماز سے پہلے صبر کا حکم دیا ہے۔ آپ میری بات پر توجہ دیں، نماز سے پہلے صبر کا حکم ہے، نماز سے پہلے صبر کا حکم ہے۔ لوگ اس صبر کے بارے میں اتنے ناواقف ہیں، اتنا ناواقف ہیں صبر سے، اکثریت مسلمانوں کی اس خیال میں ہے کہ صبر برداشت کرنے کو کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات اٹل ہے کہ جو شخص اپنے نفس کے خلاف اور جو شخص فرائض کو ادا کرنے میں اور جو شخص اپنے آپ کو سنتوں میں اپنے نفس کو مجبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ایسا مسلمان کفر کے مقابلے میں چل نہیں سکتا۔ آپ توجہ دیں گے میری بات کی طرف۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ برداشت کرتے رہیں اور آپ کا صبر کرنا یہ مدد لے آئے گا۔ تو اس پہلی بات ہے کہ صبر کے 3 مرحلے ہیں، صبر کے 3 مرحلے ہیں، صبر کے 3 مرحلے ہیں۔ اپنے نفس کو حرام سے بچانے کا صبر، اپنے نفس کو فرائض پر اور سنت عادات پر مجبور کرنا۔ میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں، میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان کسی سنت عادت کو اس پر چھوڑ دے کہ اگر اس کا دل چاہے تو اس پر عمل کرے، فرائض نہیں، اگر کوئی مسلمان اپنے نفس کو اس کا اختیار دے دے کہ اگر تو چاہے تو اس سنت پر عمل کر لے، تو ایسے شخص نے اپنے نفس کو آزاد کر دیا ہے، اپنے نفس کو آزاد کر دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک مسلمان کا شراب سے بچنے، زنا سے بچنے پر اپنے نفس کو مجبور کیا، اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے گا، اور جس طرح ایک مسلمان کو فریضے کے ادا کرنے پر اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے گا، بالکل اس کے برابر ایک مسلمان کو سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صبر کا پہلا مرحلہ ہے، اس صبر کا پہلا مرحلہ اپنے نفس کو حرام سے رجے پر مجبور کرنا، اپنے نفس کو فرائض اور سنتوں کے ادا کرنے پر مجبور کرنا۔ سنا اگلی بات، میں اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے صبر کا، وہ صبر کا مرحلہ یہ ہے
اس صبر کو اللہ نے قرآن میں انبیاء اور صحابہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس صبر کو قرآن نے انبیاء اور صحابہ کے ساتھ بیان کیا ہے، فرمایا کہ یہ آخری مرحلہ ہے صبر کا، اس میں آدمی اپنے دین پر چمتا ہے شکر کے مقابلے میں۔ اس نے ہم نے عرض کیا کہ صبر، اللہ تعالیٰ صبر کو پہلے لائے، صبر کو پہلے لائے نماز سے پہلے۔ استعین بالصبر والصلاۃ، کہ پہلے صبر پھر نماز، پہلے صبر، مارا صبر وہ تمہاری نماز کو اس قابل بنائے گا کہ تم اللہ کی اتنی منزل صبر، تو صبر کو پہلے لائے نماز سے پہلے۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا صبر کا مرحلہ، اور سب سے پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو حرام سے بچائے، نفس کو حرام سے بچائے، نفس کو حرام سے بچانا یہ صبر کا سب سے پہلا میدان ہے، اور یہ سب سے پہلا جہاد ہے کہ آدمی اپنے نفس کو حرام سے بچائے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ نماز میں طہارت شرط اور مقدم ہے، نماز میں طہارت مقدم ہے، اور نماز میں عبادت کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت شرط ہے۔ آپ میری بات سمجھ لیں گے، طہارت شرط ہے نماز کے لیے۔ آپ کے بدن کا حدث اصغر حدث اکبر دونوں وضو کا تقاضا ہے یا غسل کا تقاضا ہے، اس طہارت کے بغیر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ آدمی غسل کرے گا یا وضو کرے گا، وہ جانتا ہے کہ نماز کے لیے بدن کی طہارت شرط ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طہارت کا مسلمانوں میں جو تصور ہے وہ غسل اور وضو سے زیادہ طہارت کا کوئی تصور مسلمانوں میں نہیں ہے۔ میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں اور انتہائی ضروری بات کر رہا ہوں۔ غسل وضو سے بڑھ کر مسلمان کے ذہن میں طہارت کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، جبکہ میں یہ کرنا ہے کہ جو اہمیت عبادت کے لیے، جو اہمیت عبادت کے لیے بدن کے ظاہر کو پاک رکھنے کی ہے، اللہ کی قسم اتنی اہمیت اپنے بدن کے اندر کے حصے کو پاک رکھنے کی، آپ کے جسم کا ظاہر، آپ کی جسم کا باطن، اس کی حیثیت ایک ایسے کپڑے کی ہے جس کے دونوں جانب نجاست لگی ہوئی ہو، آپ کو دونوں طرف سے کپڑے کو صاف کرنا ہوگا۔ میں بتاتا نہیں یہ اہمیت بدن کے ظاہر کو پاک کرنے کی ہے، نجاست سے عبادت سے ادا کرنے کے لیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ اہمیت بدن کے اندر کے خون کو پاک رکھنے کی ہے، دودھ سے اور غبن سے اور حرام چیزوں کے استعمال سے۔ لیکن مسلمان صرف ظاہری پاکی پر ہے، بدن کے اندر جو خون کو پاک رکھنے کی کوئی اہمیت اس زمانے میں نہیں ہوئی۔ جبکہ میں نے عرض کر دیا کہ آپ کا کپڑا ہے، چھوٹا کپڑا ہے، اس کپڑے پر دونوں طرف نجاست لگی ہوئی ہے، تو آپ کو دونوں طرف سے اسے صاف کرنا ہوگا۔ ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ جو اہمیت غسل و وضو کی ہے، وہی اہمیت بدن کے خون کو عبادت کے لیے پاک رکھنے کی ہے۔ اس چیز سے لوگ آپ وہ ایک بدن کے ظاہر کو تو پاک کرنا جانتے ہیں،
اور بدن کے اندر کے خون کو عبادت کے لیے پاک رکھنے کا کوئی نہ اس کی خبر ہے، نہ اس کا کوئی تقاضا ہے، نہ اس کی کوئی فکر ہے۔ جی ہاں، جبکہ آپ اور کر لیجیے قرآن میں کہ آپ کو سارے نیک اعمال، انبیاء ہوں یا عوام، نبی ہو یا امت، نبی ہو یا امت، دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اپنے خون کو حرام سے پاک رکھیے نیک اعمال کرنے کے لیے۔ یا رسول کل من طیبات، تمام انبیاء کا حکم ہے کہ اپنی غذا کو حرام سے پاک رکھیے، اپنی غذا کو حرام سے پاک رکھیے۔ ہم سب بنایا کرتے تھے کہ لوگ لقمہ کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں۔ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں درمیان، اگر آپ ناپاک پانی سے وضو کر لیں تو آپ کی طہارت کا کیا ہوگا؟ وضو کی شکل تو بن جائے گی، وضو کی شکل بن جائے گی، ناپاک پانی سے آپ وضو کر لیں، آپ ناپاک پانی سے وضو کر لیں، آپ کے وضو کی شکل بن جائے گی، لیکن آپ کی نماز نہیں ہوگی کہ پانی ناپاک ہوگا۔ پانی کے تین اوصاف ہوتے ہیں، رنگ، بو، مزہ۔ پھر جو کہتے ہیں کہ اگر یہ تین اوصاف بدل جائے پانی کے تو یہ پانی اب وضو کے قابل نہیں۔ تو دیا ایک سود کا لقمہ اندر کے خون کو اتنا گندلا کر دیتا ہے، اتنا گندا کر دیتا ہے کہ اب یہ بدن عبادت کے قابل نہیں ہے۔ آپ نہیں میری بات، انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے اس کا، اور عام مسلمانوں کو بھی قرآن میں کہ اپنی غذا کو پاکیزہ رکھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بدن سے نیک اعمال ظاہر ہوں، یہ بات بالکل حق ہے کہ انسانی اعضاء گناہوں پر اتنا بغیر ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے جی میں نامحرم کو دیکھنا نہیں چاہتا، مگر میری آنکھ بالکل مجھ سے بے قابو ہے، آپ کی آنکھ مجھ سے بے قابو ہے کہ آپ کی آنکھ کی باریک رگوں میں جو حرام خون دوڑ رہا ہے وہ نامحرم کو دیکھنے پر مجبور ہے۔ آپ اپنی آنکھ کو نہیں روک سکتے، اس لیے کہ جب آدمی حرام لقمہ کھاتا ہے تو اس کے اعضاء گناہ کرنے میں اس سے بغاوت کر جاتے ہیں۔ آپ نہ چاہنے کے باوجود آپ کے ہاتھ، آپ کی نگاہ، آپ کی شرمگاہ، یہ سب آپ سے بے قابو ہوں گے، کیونکہ ان کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون حرام کا دوڑ رہا ہے، یہ نازا کو حرام پر مجبور کر دے گا۔ آپ دینا چاہتے ہو، آپ نہیں چاہیں گے، آپ نہیں چاہیں گے ایسا ہو، مگر آپ کا خون مجبور کرے گا آپ کو اتنا پر، آپ کے اعلیٰ بغاوت کر دے گا۔ اس لیے آپ وہ کریں گے۔ قرآن اور حدیث میں بات واضح ملتی ہے بالکل کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے خون کو پاک رکھ کے حرام مال سے، اپنے خون کو پاک رکھ کے حرام مال سے، جس طرح یہ عبادت کے لیے اپنے بدن کے ظاہر کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ عبادت کے لیے اپنے بدن کے باطن کو بھی پاک رکھے۔ میں آپ کو مشتبہ مال کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مشتبہ مال کی مثال دیتا ہوں، اور دو مثالیں ایڈ کروں گا سیرت سے، دو مثالیں ایڈ کروں گا سیرت سے اور قرآن کی بالکل صحیح آیت ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ مشتبہ مال یا کافر کا مال، اس سے مسلمان کے عقیدے پر اور مسلمان کے فرائض پر کیا اثر ہوتا ہے۔
میں ساری بات اس طرح عرض کر رہا ہوں کہ صبر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پہلے حرام سے بچائے، اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ کے حاصل میں غزوہ فارغ ہو رہے، آپ کے چہرے پر بھوک کے بڑے صاف آثار تھے اور بھوک کی وجہ سے آپ کا چہرہ بہت سرخایا ہوا تھا۔ تو ایک انصاری عورت نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہا کہ مجھے آپ کے چہرے میں فاقہ صاف نظر آ رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کروں۔ آپ نے اس انصاری عورت کی دعوت کو قبول کر دیا۔ جگہ کا مزاج یہ تھا، کیونکہ کسی کے کھانے کی دعوت کو رد کر دینا، کسی کے کھانے کی دعوت کو رد کر دینا تکبر کا تقاضا ہے۔ آپ سوچیے مجھے، کسی کے کھانے کی دعوت کو رد کر دینا جب یہ تکبر کا تقاضا ہے تو دین کی دعوت کو رد کر دینا کتنا بڑا تکبر ہوگا۔ دھیان میں ایک بات کیا ہے کہ اگر مجھے قرائے غمیم جو مدینہ منورہ سے بہت دور ہے، اگر مجھے وہاں بلایا کسی نے کھانے پر تو میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا۔ بعد نے کہا قرائے غمیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علاقے کی جگہ، بلکہ قرائے غمیم کہتے ہیں ایسی ہڈی جس کے اوپر سے گوشت صاف کر لیا گیا ہو۔ اگر کوئی میری دعوت ایسی ہڈی کی دلیری کرے گا کہ میں آپ کو ایک ہڈی کی دعوت دیتا ہوں تو میں اس ہڈی سے بلانے والے کی دعوت کو قبول کروں گا، اس ہڈی کے اوپر سے گوشت صاف کر لیا گیا ہو، کھانے کی چیز نہیں ہے وہ، لیکن میں اس کی دعوت کو بھی قبول کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بدترین ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور ان کی خوشامد کی جائے آنے کے لیے، اور وہ غربا جو شوق سے آتے ان کو نظر انداز کر دیا جائے، ایسا ولیمہ بدترین ولیمہ ہے۔ میں آپ کو درمیان میں مثال کر رہا ہوں، دعوت رسولی ہے۔ بدترین دعوت کھانے کی وہ دعوت ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور وہ آنے میں نخرے کریں، اور ان فقراء کو اور ان عوام کو چھوڑ دیا جائے جو شوق سے دعوت حاصل نہیں کریں۔ فرمایا ایسا ولیمہ بدترین ولیمہ ہے۔ آپ سے ان کی توازن یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے دعوت دے گا تو میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اس عورت کی دعوت کو آپ نے قبول کر دیا، اس عورت کی دعوت کو آپ نے قبول کیا، اور اس نے اپنے ذاتی حلال پیسے سے اس عورت نے اپنی پڑوسن سے بکری خریدی، اس کو خود ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا اور آپ کے لیے گوشت خود پکایا، اور گوشت جب تیار ہو گیا اور نرم گوشت تھا تو اس بکری کا دست جس کا گوشت آپ کو پسند تھا، نرم گوشت آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے اس کا ایک لقمہ لے کر منہ میں رکھا، وہ لقمہ آپ کے منہ میں جا کر اتنا سخت ہو گیا کہ نہ آپ اس کو چبا سکے نہ آپ اس کو حلق سے نیچے اتار سکے۔ آپ نے کچھ دیر کوشش کی پر لقمے کو باہر نکالا اور عورت سے پوچھا کہ تم یہ بکری کہاں سے لائی ہو، جو تم نے گوشت بنایا ہے؟ یہ گوشت نہ کہنا میرے حلق سے اتر سکتا ہے نہ میں اس کو چبا سکتا ہوں، اس کی کہاں سے آیا ہے؟ تو اپنے حلال پیسے سے آپ کے لیے خریدا ہے۔ خریدار یہ کہتا ہے، اس زمانے کا خریدار یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا معلوم کہ کون آدمی کیا بیچ رہا ہے، میں نے تو حلال پیسے سے خریدا ہے۔ اب یہ بات بولنے دو، کیونکہ حلال روزی تلاش کرنا کافی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے، قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھی تحقیق کرنی پڑے گی کہ چیز کو بیچنے والا متقی ہے یا نہیں۔ چیز تو بالکل پاکیزہ ہے،
حلال گوشت ہے، گوشت حلال ہے، سوال اس کا نہیں ہے گوشت حلال ہے، سوال اس کا ہے کہ اس گوشت کا بیچنے والا بھی متقی ہے۔ بہت سوچے تو بات سننا میں بہت کام کی بات ہے آپ سے۔ اصحاب کہف جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جماعت کہا ہے، قرآن کسی کا ایمان والا کہہ دے تو اس سے کمال ایمانی مراد ہوتا ہے۔ ہمارا آپ کے زمانے کا ایمان نہیں ہے، جس کے پر سے اڑا دیے ہیں بیچارے پڑھے لکھوں نے، اور یہ کہہ کر ختم کر دی ساری حدیثیں کہ یہ تو لازمی والی جتنی روایت ہیں یہ تو سب زائد ایمان ہے۔ جسے ایسا زائد ایمان بنایا اس کو اللہ مجھے معاف فرمائے، جن لوگوں کو دو چار عربی کے الفاظ یاد ہو جاتے ہیں نا، وہ بیچارے اس زمانے میں اتنی آسانی سے مجتہد بن جاتے ہیں کہ انہیں بیچاروں کو اجتہاد کی شرائط کی جو خبر نہیں ہے کہ اجتہاد کی شرائط کیا ہے۔ وہ لا علمی کی روایتوں کو یہ کہہ کے اڑا دیتے ہیں کہ اس سے تو کمال ایمان مراد ہے۔ تو انہوں نے اس کو، میں کیا آپ سے افسوس کی بات کروں، انہوں نے اس کو ایمان کا وہ زائد حصہ بنا دیا ہے جو ضرورت سے زائد سمجھا جاتا ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے جہاں بھی ایمان کو کہا ہے، قرآن ہمیشہ کمال ایمان کی بات کرتا ہے، قرآن ہمیشہ کمال ایمان کی بات کرتا ہے، اور قرآن نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایمان صحابہ کی طرف آنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہا جس زمانے میں جیسا ایمان بنتا ہو کافی ہے، ایسا نہیں، سب کے لیے ایمان صحابہ ہے۔ تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے ایمان کو جہاں بیان کیا ہے وہاں کمال ایمان کو بیان کیا ہے۔ قرآن نے اصحاب کہف کو ایمان والوں کی جماعت کہا ہے۔ آگے فرمایا زدناہم ہدی، کہ ہم نے اصحاب کہف کو رشد و ہدایت میں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ہم نے ان کو بہت آگے رکھا ہے، اور قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں کو ایسا جما دیا ہے حق پر، اور مزید یہ ہے کہ اللہ نے اکرام کو اتنا کیا، اللہ نے اکرام اتنا کیا ان کا کہ سورج ان کے بعد سے راستہ کاٹ کر نکلتا ہے کہ ان سونے والوں کی نیند خراب نہ ہو، جب تک وہ سوتے رہے سورج ان کے بعد سے راستہ کاٹ کر نکلتا تھا کہ سورج کی شعاعیں ان کی نیند خراب نہ کرے، اور مستقل درندہ وہ ان کے دروازے پر تعینات ہے ان کی حفاظت کے لیے، اور اللہ نے رعب میں ڈال دیا ہے کہ اے مخاطب اگر تو وہاں سے گزرے، اگر تو وہاں چلا جائے تو پیٹ پھیر کے وہاں سے بھاگے، رعب اور خوف کی وجہ سے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ سارے اللہ کی طرف سے ان کا احترام احترام کیا گیا ہے۔ اس سب کے باوجود وہاں یہ نہیں ہوا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ باہر میں کھانا اتارتے اور ان کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی کوشش کے ان تک رزق پہنچا دیتے ہیں، جیسا آج کل خیال لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایمان کا ایک ایسا بھی درجہ ہے جس میں آدمی ایمان کی وجہ سے اسباب سے فارغ ہو جاتا ہے۔ مجھے ایسا ایمان کا کوئی درجہ، کوئی ثبوت، کوئی دلیل کہیں ملی نہیں تلاش کرنے سے بھی کہ ایمان کا کوئی ایسا بھی درجہ ہوتا ہے جہاں پہنچ کر مومن اسباب سے فارغ ہو جاتا ہے۔ ایسا ایمان کا نہ کوئی درجہ ہے، نہ یہ ایمان کی علامت ہے، نہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، کچھ نہیں۔ یہ ایک خیال اور تصور ہے کہ ایسا بھی ایمان ہونا چاہیے یا ہوتا ہوگا کسی کا جو ایمان اس کو سبب سے فارغ کر دے۔ اگر خدا کی قسم ایسا ایمان ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اس کے زیادہ حقدار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء ایسے ایمان کے زیادہ حقدار تھے،
جو ایمان مومن کو سبب کے استعمال اختیار کرنے سے فارغ کر دے، مجھے ایسے ایمان کی نہ کوئی دلیل ملی ہے، نہ ایسا ایمان کا کوئی درجہ ملا ہے کہ درجے کا ایمان ہے کہ جو آنسو کو اسباب حفاظت کرتے ہیں۔ میں آپ کو دنیا کی بات ان سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام، سورج کعبے ہے، ادھر درندہ کعبے ہے، ادھر اس سب کے باوجود انہوں نے اپنے ایک آدمی کو اپنے پاس سے سب نے پیسے دے کر بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کے تلاش کرو، جا کر شہر میں تلاش کرو کہ سب سے زیادہ متقی آدمی کون ہے، متقی آدمی، سب سے متقی تاجر کون ہے بازار میں کھانا بیچنے والا، کا کام تلاش کرنا کہ سب سے زیادہ متقی بیچنے والا کون۔ آپ کے لوگ یہ کہتے نہیں کرتے کہ جو چیز بک رہی ہے وہ کیا حلال ہے یا حرام ہے، بیچنے والا متقی ہو، یہ تو تصور سے بھی باہر ہے لوگوں کے۔ بیچنے والا اب تو اگر کافر بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کھانے سے مطلب ہے، صاف ہے یہ تفسیر، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ، کہ وہ تحقیق کرے کہ بائع متقی ہو، کھانا بیچنے والا متقی ہو اور کھانا پاکیزہ ہو۔ میں نے ساری بات سے عرض کی ہے کہ انبیاء کو اور ایمان والوں کو سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ کھانا کہاں سے آیا، بات سے حضرت کے حلق سے لقمہ نہیں اترا، آدمی سے جب نکال کر پوچھا عورت سے، انصاری عورت سے کہ تم کھانا کہاں سے لائے، اس جگہ جی میں نے اپنی پڑوسن سے آپ کے لیے بکری خریدی ہے، نہ کہ جاؤ پڑوسی کے پاس اور جا کے پوچھو کہ اس نے یہ بکری اپنے شوہر کی اجازت سے اس کی رضا سے بیچی ہے یا اس نے یہ بکری اس کو بیچی ہے۔ وہ کئی جاگے سے پوچھا، اس نے کہا کہ ہاں بہن بات یہ ہے کہ میرا شوہر اس کو گھر میں تھا نہیں اور میں نے اس کی قیمت جو لگائی ہے وہ قیمت کب لگائی ہے، میں نے شوہر واپس آیا، اس نے مجھ سے پوچھا بکری کہاں ہے، میں نے کہا میں نے اس قیمت سے بیچ دیا ہے، اس نے کہا تم نے غلط بیچا ہے، اس کی قیمت تو اس سے زیادہ تھی، لہذا وہ بکری جو شوہر کی رضا کے بغیر بکی ہے اس بکری کے گوشت کا رقبہ آپ کے حق سے نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں مسلمانوں سے گناہ کرانے میں شیطان کو اتنا دخل نہیں ہے جتنا حرام ہوگا کہ مسلمان حلال روزی کے حاصل کرنے پر وہ مال خرچ نہیں کرتا جو مال یہود و نصارہ مسلمان کو حرام کھلانے پر خرچ کرتا ہے۔ صاف کہا تھا مشرک، ایک مشرک بادشاہ نے صاف کہا کہ میں اپنا آدھا خزانہ ان صحابہ کی جماعت کو کھلا کر دیکھوں گا کہ یہ گھر میں لا الہ الا اللہ والے ہیں، یہ سارے اور شعبۂ باز ہیں جن کے کلمہ پڑھنے سے میرا بالا خانہ ہل رہا ہے، میں ان کو مال کھلا کر دیکھوں گا اور مجھے صاف معلوم ہو جائے گا کہ میرا مال ان کے اندر سے ان کو اتنا کھوکھلا کر دے گا۔ میں آپ کو بہت بنیادی مثال دے رہا ہوں حالت کی، ہمیشہ یہ بات ہے، یہ کام ہمیشہ ہوا ہے ہر زمانے میں۔ ایمان والوں کو ان کے دشمن زہر سے زیادہ انہیں حرام غذا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ زہر دے کر تو مار دیں گے، اس کو فائدہ نہیں ہے، وہ تو انہیں حرام غذا کھلا کر میں کیا آپ سے عرض کروں
کفر مسلمان پر اپنی لگام لگا دیتا ہے، جب اس کا حرام اتار دیتا ہے تو مسلمان پر کفر کی لگام لگ جاتی ہے۔ میں آپ سے بہت دور بات کرتا ہوں، مسلمان عام سمجھتا ہے۔ مسلمان کا خیال یہ ہے کہ استغفار کرنے سے حرام کھانے کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ سوال گناہوں کی معافی کا نہیں ہے، سوال تو ان کی پاکی کا ہے۔ سوال ان کی پاکی کا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کا بدن عمل کا برتن ہے، انسان کا بدن عمل کا برتن ہے۔ اگر یہ گندا ہے تو اس ظرف کے اندر رکھا جانے والی ہر چیز ناپاک چلی جائے گی۔ فرمایا کہ اپنے برتن کو صاف رکھو۔ میں نے عرض کیا کہ سوال اس بات کا ہے کہ آپ کے حالت سے لقمہ اترا ہے، یہ لقمہ اندر کیا کرے گا؟ آپ دیکھیے، آپ کو قے ہو جائے یا آپ کے بدن میں دانے نکل آئے، ڈاکٹر پہلا سوال کرتا ہے آپ نے رات کیا کھایا؟ پہلا سوال آپ جس ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، آپ کہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے قے ہو رہی ہے، مجھے میرے بدن میں دانے نکل آئے، ڈاکٹر کا پہلا سوال ہوگا کہ آپ ہی بتائیے رات آپ نے کیا کھایا؟ تو صاف کہہ دے گا کہ یہ چیز آپ نے غلط کھائی ہے۔ ایک ڈاکٹر ایک رقبے پر بدن کے ظاہری مرض کو دیکھ کر کہہ دیتا ہے آپ نے غلط چیز کھائی ہے، تو آپ کے اعضاء جب حرام کا ارادہ کرتے ہیں اور آپ کی آنکھ جب حرام کو دیکھنا چاہتی ہے تو آپ کو کیوں نہیں خیال آتا کہ میں نے کیا کھایا؟ کیوں نہیں خیال آتا؟ کیوں نہیں خیال آتا کہ میں نے کل کیا کھایا ہے؟ ٹھیک ہے، اصولی بات ہے۔ یہ آدمی دل میں تقویٰ ہوتا ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے اس کا معدہ حرام کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ نے معاف فرمائے، جن کے دل میں تقویٰ ختم ہو جاتا ہے حرام میں ختم ہو جاتا ہے۔ ورنہ لا یا کوئی کام کے لا تقی، اس کا مطلب یہ روایت کیا بنتا ہے کہ آدمی غذا اتنی پاکیزہ ہو کہ جو مستقل کو بھی ہضم ہو جائے۔ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے جو میں نے عرض کیا ہے، لا یا کوئی کام کے لا تقی، کہ جو آدمی تیرا کھانا کھائے وہ مستقل ہو جائے، تیری غذا اتنی حلال نہیں چاہیے۔ اس آدمی نے غلطی سے اپنی زکات اندھیرے میں ایک زانیہ کو دے دی اور اس مالدار نے اپنی زکات غلطی سے اندھیرے میں ایک چور کو دے دی تھی۔ جس آدمی نے غلطی سے اپنی زکات کی رقم ایک اندھیرے میں ایک مالدار کو دے دی، اس زکات کے مال نے ان چیزوں کی اصلاح کر دی۔ اس نے زنا سے توبہ کر لی، اس نے چوری سے توبہ کر لی، اور اس مالدار کو جب زکات کا مال دیا گیا تو اس نے خود ہر سال زکات دینے کا فیصلہ کر لیا کہ میں خود زکات نہیں دیتا، حالانکہ مجھے زکات دی جا رہی۔ بہت عام بات آپ سے کہ جہاں غذائیں پاکیزہ ہوتی ہیں، جہاں غذائیں پاکیزہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی غذا کو لوگوں کی ہدایت کا، تربیت کا اور تعلق اعضاء کا ذریعہ اپنا دیتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک مالدار آدمی، مالداروں کا حال یہ ہے، مالداروں کا حال یہ ہے کہ انہیں کافروں کی طرح اپنے مال کے بڑھانے کا تقاضا ہے۔ جب سے بات واضح ہے حدیث سے کہ مال کو بڑھانے کے لیے حلال کمانے والا بھی، مال کو بڑھانے کے لیے حلال کمانے والا بھی اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہے۔ ایک شخص حلال کماتا ہے بغیر جھوٹ کے، بغیر سود کے، بغیر غبن کے، بغیر کوئی نماز ضائع کیے ہوئے، لیکن اس حلال کمانے والے کی نیت مالدار بننے کی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ حلال کما کر بھی
قیامت میں اللہ حاضر ملے گا کہ اللہ ان سے سخت ناراض ہو. کما رہا نماز کے ساتھ کما رہا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا کسی کا حق نہیں مانگ رہا کیا وجہ کیا ہے اللہ کی ناراضگی کی؟ ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ارادہ اس سے مالدار بننے کا ہے. مال کی کثرت کی تمنا اللہ کیا کتنی معلوم ہے کہ حلال کمانے والا نے صحیح بات کو غور کرنے کی کہ حلال کمانے والے سے اللہ قیامت میں ناراض ہوں گے کیونکہ اس کا ارادہ مالدار بننے کا ہے. اور جو شخص اس لیے کماتا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کرنے سے بچ جائے. کیونکہ میں صاف کہتا ہوں کہ جتنے بھی فضائل تجارت میں کہیں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ فضائل تجارت مالدار بننے کے لیے ہو کوئی ثابت نہیں کر سکتا. لیکن مالدار ہونا ایک کافی قسمت ہے. اللہ دار اور بالآخرہ جس کا آخرت میں کوئی دار نہیں ہے وہ دنیا میں مالدار بننا چاہتا ہے. وہ دنیا میں مالدار بننا چاہتا ہے. اللہ دار اور بالآخرہ جس کا آخرت میں کوئی دار نہیں ہے وہ دنیا میں مالدار بننا چاہتا ہے. تو پایا کہ ایک شخص اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے حلال کماتا ہے. اسی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے کماتا ہے تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. یہ صاف روایت ہے. اس نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آدمی حرام کمائے گا یا سود کھائے گا اس سے اللہ سے ناراض ہو سکتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ہم دندا فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسجد کا طریقہ اور میں روزانہ 300 اشرفیاں سونے کی نفے کی کماؤں جو بات کرنے نفع حاصل ہوا ہے. اور یہ 300 کی 300 اشرفیاں میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں اپنے اوپر ایک پیسہ بھی خرچ نہ کروں. اس میں سے تب بھی مجھے بات پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسجد کا قریب ہو. اب تو آج زمانے میں دیکھیں گے کہ لوگ اپنی دکان میں دور اٹھا کر مسجد کے قریب لے آتے ہیں. جبکہ مزیدار بات یہ ہے کہ حدیث نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو. اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو. کی بات ہے بہت کام کی بات. اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو. ہمارے جیسے سیدھے لوگ وہی سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ حدیث نے فرمایا کہ گھر کو مسجد سے دور رکھو تاکہ وہاں سے آنے تمہارے آنے کے قدم دیکھے جائیں نماز کے لیے. یہ علت ہوتی ہے. یہ تو احتساب کے لیے سبب بتایا گیا ہے. میں بہت کام کی بات آپ سے کرتا ہوں. یہ علت کثرت اقدام مسجد کی طرف زیادہ قدموں کا اٹھنا یہ گھروں کو مسجد سے دور کرنے کی علت نہیں ہے. لیکن علت کوئی اور ہوتی ہے. علت کوئی اور ہوتی ہے. اس علت کی وجہ سے بات کو عمل میں لانے کے لیے اس پر اجر کا وعدہ کیا جاتا ہے. ہماری بات سمجھنا بہت مشکل ہے مگر ہمیں کہتی ہے آپ اپنا گھر مسجد سے دور رکھیں. اپنا گھر مسجد سے دور رکھیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں سے آنے آپ کے آنے کے قدم لکھے جائیں گے. یہ مقصد نہیں. مقصد یہ تھا کہ غفلت اور ذکر کی جگہ میں فاصلہ ہونا چاہیے. سن رہے سو رہے آپ کو میری بات کی طرف بہت توجہ دینی پڑے گی. ذکر و غفلت کی جگہ کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے.
یہ تھا اصل مقصد، گھروں کو مسجد سے دور بنانے کا۔ اس پر یہ اجر ملتا دیا کہ آپ کے آنے کا قدم لکھے جائیں گے۔ اصل مقصد یہ تھا، اصل مقصد تھا ذکر اور غفلت کے درمیان فاصلہ کرنا، تاکہ گھر کی غفلت کی ظلمتیں وہ مسجد کے ذکر کے ماحول سے دور رہیں۔ ہم آپ بہت بنیادی عبادت کرتے ہیں، اب آپ اندازہ کر لیجیے بازار کی غفلت اور بازار کی بے دینی اور بازار کے گندے ماحول کا اس کا گھر کیا مقابلہ ہے؟ گھر میں تو گھر کے ماحول میں اتنی غفلت اور اتنی بے دینی اور اتنا فحش اور اتنا باطل نہیں گھر کے ماحول میں جتنا بازاروں میں ہے۔ تو جب گھروں کو مسجد سے دور رکھنے کا حکم دے دیا تو بازار اور کے مسجد دور ہونے کی ہونا کتنا ضروری ہوگا۔ باقی سے پیچھے رہ گئے تھے بازار